اول ما خلق اللہ نوری، سرکار نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے اللہ نے مجھ مصطفیٰ کے نور کو بنایا۔ اگر آمادہ ہیں تو ایک جملے کی اور زحمت سے، 3 حدیثیں ہیں ایک مضمون کی۔ اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو بنایا۔ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھ مصطفیٰ کے نور کو بنایا۔ ہاتھ جوڑ کر کہوں یا رسول اللہ، آپ کا نور پہلے بنا، قلم پہلے بنا، یا عقل پہلے بنی؟ آپ ہی تو فرما رہے ہیں، کبھی آپ خود فرما رہے ہیں کہ عقل پہلے اللہ نے خلق کی، پھر آپ خود ہی فرما رہے ہیں قلم کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا، پھر آپ خود ہی فرما رہے ہیں کہ میرے نور کو سب سے پہلے اللہ نے خلق کیا۔ تو پہلے خلق کیا ہوا؟ تو جواب یہ آئے گا یہ 3 علیحدہ چیزیں کب ہیں؟ جو عقل ہے وہی قلم ہے، جو قلم ہے وہی نور مصطفیٰ۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور ان سطروں کی جو اس قلم کے ذریعے لکھی گئی۔ وہ قلم کون ہے کہ جس سے سطریں لکھی گئی، اور اس قلم کے ساتھ وہ سطریں کون ہیں جن کی قسم اللہ کھا رہا ہے؟ اللہ کے قلم کو محمد کہتے ہیں، اللہ کے قلم کو محمد کہتے ہیں، اور قلم سے لکھی گئی سطروں کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اللہ نے قلم کے ذریعے سے اس پوری کائنات کو، جس قلم کے ذریعے، پتہ نہیں یہ کون ملا تھا جو کہہ رہا تھا انہیں لکھنا نہیں آتا تھا۔ تم کہہ رہے ہو کہ انہیں لکھنا نہیں آتا تھا، جو خود اللہ کا قلم ہو، جو خود اللہ کا قلم ہو، تم کہہ رہے ہو انہیں لکھنا نہیں آتا تھا۔ تم انہیں پڑھ پڑھ کے مفتی اعظم بن جاؤ۔ صلوات پڑھنے محمد وآلہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد مصطفیٰ کے نور کو بنایا۔ یہ ساری کائنات پھوٹی ہے، بنی ہے، نکلی ہے، بنی ہے، سنوری ہے، سجی ہے نور محمد سے۔ جو آغاز کائنات پر وجود اول ہو، جو آغاز کائنات پر، آغاز خلقت پر وجود اول ہو، اسے اختتام خلقت پر بھی وجود اول ہونا چاہیے۔ توجہ، ایک لمحہ فکریہ ہے جوانوں کو، توجہ چاہوں گا ان سے۔ جو کائنات بنتے وقت وجود اول ہے، جو مخلوق الہی میں وجود اول ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، میرا اور آپ کا نہیں ہے جو پشیمانیاں ہو، جو ندامتیں ہوں کہ ہم نے کیا کر دیا۔ یہ اللہ نے بنایا ہے، اور یہ وہ بنایا ہے جسے بنا کر وہ اپنے آپ کو مبارکباد دیتا ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ خبردار، آج کا یہ انسان جسے صحیح طرح سے طہارت نہیں کرنا آتی، اس کو بنا کے فخر نہیں کیا تھا۔ جس انسان کو بنانے کے بعد اس نے فخر کیا ہے وہ نور محمد علی ہے۔ اللہ جن کو بنانے کے بعد تکبر کرتا ہو، اللہ غرور کرتا ہے جنہیں بنانے کے بعد، وہ نبی اور علی کا وجود ہے۔ جی، تو جو وجود کائنات کے آغاز میں، آگے تشریف لائیں گے، آگے تشریف لائیں گے، یہ تو ادیبوں کو تو ویسے ہی صلوات پڑھیں گے ذرا محمد وآلہ۔ ایک اور بلند صلوات نبی اور علیہ رکھو۔ ناصر بھائی آپ بھی آگے آ جائیں تو اچھا لگے گا مجھے۔ ایک اور بلند صاحب، اللہ کیا صاحب بھائی، آغاز اور ابتدائے تخلیق، ابتدائے کائنات میں جو وجود اول ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے بھائی، آخر تک وہی رہے گا، باقی سب تو فعل میں رہیں گے۔
تو جو آغاز میں اول اور اعلیٰ اور اولا وجود ہے، اشرف اور عرفہ وجود ہے، اسے کائنات کے اختتام پر بھی اول اور اعلیٰ اور عرفہ ہی ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے، مگر ایسا نہیں ہے. کائنات کے اختتام پہ اعلیٰ و عرفہ اولا وجود جناب زہرا کا ہے. اول شخص يدخل فی الجنہ فاطمہ بنت محمد. سنی شیعہ نے یہ حدیث لکھی ہے جی. کوئی ایسی بات مجھے معلوم ہے چند سنی بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو بھی یہ تسلی رہے کہ ہمارا بھی خیال کیا گیا تھا. سنی شیعہ نے یہ حدیث لکھی ہے کہ اول شخص يدخل فی الجنہ فاطمہ بنت محمد. جنت میں، جنت سے مراد یہ جنت نہیں ہے جو آپ حسین کے بغیر قبول نہیں کرتے. یہ جنت ہمارے بعض دوستوں نے ایک چیز پڑھی بھی ہوتی ہے تو ان کو پھر الجھن ہو رہی ہے. پورا جنت کا مفہوم پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا جنت جنت مختلف ہے، ہر جنت ایک جیسی نہیں ہے. یہ جو قرآن میں سورہ مبارکہ الفجر کی آخری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں آ جا. وہ جنت اور ہے، وہ جنت اور ہے جس سے حضرت آدم کو نکالا گیا ہے. وہ جنت اور ہے کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے میری جنت، اور ایک وہ جنت اور ہے جس کو فردوس اور جنت کہا گیا ہے. مفہوم جنت ایک جیسا نہیں ہے، پورا علیحدہ مستقل مضمون ہے. جنت مکمل گفتگو ہے. جنت، جنت کا مطلب کیا ہے؟ اگر جنت جنت ہوتی نا تو پھر جنتی نہ ہوتی. اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے نا میری جنت، تو یا اللہ وہ کس کی جنت ہے؟ اچھا چلیں اور میں تھوڑا سا اور روشن کروں. یہ جتنے بھی اونٹ اونٹنیاں دنیا میں گھوم رہی ہیں، یہ اللہ کی اونٹنیاں نہیں ہیں. یہ کس نے بنائی ہے بھائی؟ اللہ کی مخلوق ہے نا. مگر اللہ تو کہہ رہا ہے ناقۃ اللہ، جو صالح کا ناقہ ہے وہ میرا ناقہ ہے. تو یا اللہ کیا یہ سارے ناقے ساری اونٹنیاں تیری نہیں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اونٹنی ایک جیسی نہیں ہے. یہ جنتی کا کیا مطلب ہے؟ بس میں اس سے زیادہ نہیں جاتا آگے. یہ جنتی کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس کا مطلب ہے کہ جنت جنت مختلف ہے، ہر جنت ایک جیسی نہیں ہے. مثلا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنہ زمرا. کچھ لوگوں کو جنت میں دھکا دے کے لے جایا جا رہا ہوگا، وہ لوگ ہوں گے جو صاحب تقویٰ ہوں گے. صاحب تقویٰ لوگوں کو جنت میں دھکا دے کر لے جایا جا رہا ہوگا اور وہ جانے کو تیار نہیں ہوں گے. تو جنہیں جانے کا شوق ہوگا وہ کہیں گے من ہم، کون ہے یہ؟ ہم تو جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی نہیں لے جا رہا. اور جنہیں لے جا رہے ہیں وہ جانا نہیں چاہتے. یہ کون ہے کہ جو جنت میں نہیں؟ بھائی دوزخ میں دھکا دے کر لے جانا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر جنت میں دھکا دے کے لے جانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کچھ اور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انہیں جنت مل رہی ہے انہیں کچھ اور جنت چاہیے. یہ جنت میں جانے کو تیار نہیں ہے تو پھر جنت کے شوقین کہیں گے کہ من ہم، یہ کون ہے؟ تو آواز آئے گی ہم حداث الحسین. یہ دنیا میں حسین حسین بولنے والے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں پہلے حسین کا دیدار کراؤ پھر جو چاہو لے جاؤ. ان کی جنت حسین کا دیدار.
پھر جب امام حسین اپنے ساتھ انہیں لے کے جائیں گے تو پھر کہیں گے جہاں حسین ہے وہی تو جنت ہے. تو اس کا مطلب ہے جنت مختلف ہے. ایسا ہی ہے. اب یہ جو آواز آ رہی ہے اول شخص یدخل فی الجنہ فاطمہ بنت محمد، سب سے پہلی شخصیت جو جنت میں، اس سے مراد جنت سے کیا مراد ہے کہ محشر میں جو سب سے اونچی شخصیت ہے. اول سے مراد اعلیٰ، اول سے مراد عرفہ، اول سے مراد اولا. جو محشر میں سب سے اولا اور اعلیٰ شخصیت ہوگی وہ فاطمہ بنت محمد. وہ جناب زہرا کی ذات. تو اب میرا سوال ابھی تک باقی ہے. سوال یہ ہے کہ جو کائنات کے آغاز میں اول و اعلیٰ اور اولا اور عرفہ شخصیت ہو، اسے کائنات کے اختتام پر بھی اعلیٰ اولا عرفہ شخصیت ہونا چاہیے. یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے. میرا اور آپ کا کام نہیں ہے جو آئندہ ایڈیشن میں ٹھیک ہو جائے گا. یہ اللہ کا کام ہے. اللہ کا کام ہے تو پھر اللہ کا کام اتنا مکمل ہے کہ اسے آخر تک چلنا ہوگا. مگر وہ آخر تک نہیں چل رہا، اس کا مطلب کچھ اور ہے. سرکار سب سے اعلیٰ، سیدہ اختتام کائنات میں سب سے اعلیٰ. جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے یہ دو کب ہیں؟ ایک حقیقت کے دو جلوے. اتحاد کا لفظ بہت زیادہ میرے ہاں استعمال ہوتا ہے جی. اتحاد کی بہت سی قسمیں ہیں. بعض اوقات ہم تقریب کو اتحاد کہتے ہیں. یہ تقریب مذاہب، تقریب ادیان کو ہم اتحاد بین المسلمین بولتے ہیں. اتحاد تو ہو نہیں سکتا، یعنی جو میں بات کر رہا ہوں وہی اللہ کرے منتقل ہو. اتحاد اس معنی میں نہیں ہو سکتا. اتحاد ایک کو دوسرے میں ضم ہونے کو کہا جاتا ہے. ہم تو ایک دوسرے میں ضم نہیں ہوتے. تم اپنی جگہ رہو، ہم اپنے ایک جگہ رہیں، ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے، ساتھ بیٹھ کر کچھ امور کو مشترکہ طور پہ لے کے چلیں گے جو تمہارے ہاں تمہارے اعتبار سے ہیں، میرے ہاں میرے اعتبار سے ہیں. مگر وہ تمہارے ہاں بھی چیز ہے، میرے ہاں بھی چیز ہے، تو ہم مل کر اس چیز کو لے کے چلیں گے. جسے ہم اتحاد کہتے ہیں، ہم رائج زبان میں اتحاد کہتے ہیں، علمی دنیا میں اسے تقریب کہتے ہیں. لہذا آفرین ہے انقلاب اسلامی ایران کے بعد جو عالمی سطح پر جو مسلمانوں کے درمیان وحدت کا ادارہ بنایا گیا، اس کا نام اتحاد بین المذاہب قرار نہیں دیا گیا بلکہ تقریب بین المذاہب قرار دیا. ہاں، ادارے کا نام ہی تقریب بین المذاہب ہے. مذاہب کے درمیان قرب تو ہو سکتا ہے، ساتھ بیٹھتے ہیں بھائی، ساتھ بیٹھیں گے، مگر ہم ایک دوسرے میں ضم تو نہیں ہونا چاہتے. تم رہو، ہم رہیں گے، مگر مشترکہ طور پر کوئی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، اسے ہم تقریب کہتے ہیں. لیکن اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ ایک میں ضم، دوسرا پہلے میں ضم، اور کبھی وہ لگے کبھی وہ لگے. اتحاد کا یہ مطلب ہے. اب عزیزان گرامی ذرا محسوس کیجئے گا، جب کبھی وہ لگے اور وہ لگے، اس کیفیت کو کہتے ہیں اتحاد. سیدہ کبھی نبی لگے اور نبی کبھی سیدہ لگے، علی کبھی نبی لگے، نبی کبھی علی لگے. الا لا نبی آبادی، یہ واضح رہے. مولا علی کے لیے تو یہ واضح ہے. بھائی تھوڑا سا ساتھ دیجیے میری بات. مولا علی کے لیے تو یہ واضح ہے کہ سرکار نے فرمایا یا علی اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. یا علی تم اس بات پر راضی ہو تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو ہارون اور موسیٰ میں تھی. یہ کہہ کر اگر سرکار خاموش ہو گئے ہوتے تو پھر ایک الجھن ہو سکتی تھی کہ ہارون بھی تو نبی تھے، موسیٰ بھی نبی تھے، ہارون بھی نبی تھے. تو فوراً سرکار نے فرمایا الا لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. الا لا نبوت آبادی بھی ہے، میرے بعد نبوت ہی نہیں ہے. یہ میرے بچوں کچھ اور مت لینا اس بات سے، مطلب یہ ہے کہ قلمدان نبوت ہی باقی نہیں ہے.
اگر یہ علی گزشتہ زمانوں میں آتے تو ایسے ہی تو نبی ہوتے، لیکن جس زمانے میں علی آ رہے ہیں اس زمانے میں نبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے، قلمدان نبوت ہی ختم ہو گیا، اس سے بڑی چیز آ گئی ہے، اس سے بڑا قلمدان آ گیا، اس سے بڑی وزارت آ گئی ہے۔ بھائی نبی کا کام، نبوت کا کام خبر رسانی، ادارہ خبر رسانی کو نبوت کہا جاتا ہے، خبر رسان کو نبی کہا جاتا ہے۔ تھوڑی گردن ہلاؤ، بات جا رہی ہے تو ادارہ خبر رسانی کو نبوت کہا جاتا ہے اور خبر فہمانی کو رسالت کہا جاتا ہے۔ جب خبر سمجھا دی جائے تو وہ رسالت ہے، اور ان خبروں کے مطابق منزل تک پہنچ